الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت سے اس بندہ ناچیز کو جس عظیم موضوع پر جسارت کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مومن اور منافق کی پہچان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی۔ مومن اور منافق کو پہچاننے کا جو نقطہ ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت اور مثلیت پر مبنی ہے۔ جب ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت اور مثلیت کو پہچان لیں گے تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں مومن اور منافق کے درمیان فرق واضح نظر آ جائے گا۔ فضیلت کا کیا معنی ہے؟ فضیلت کا معنی ہے بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ہونا، دوسروں سے اونچا ہونا۔ مثلیت کا معنی یہ ہے کہ دوسروں جیسا لگنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت یہ رکھی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سورج کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کے لیے غروب سورج واپس لوٹ آتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام 14ویں کے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اس کا سینہ چر جاتا ہے، پھر کٹا ہوا چاند دوبارہ مل جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ زمین کو چیرتے ہوئے جھک کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا دست اقدس برتن کے اندر داخل کرتے ہیں، انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور برتن ایک رہتا ہے۔ 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سے وضو فرما لیتے ہیں۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں پر توجہ کرتے ہیں، کنکریاں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنے لگتی ہیں۔ اور مثلیت بھی رکھی۔ مثلیت یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، یتیمی گزاری، تجارت کے سفر کیے، دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، کبھی بدر کے مقام پر نظر آئے، کبھی احد کے مقام پر نظر آئے، کبھی رخسار مبارک کفر کی تلوار اور نیزوں سے زخمی کراتے ہوئے نظر آئے، کبھی شیب ابی طالب کے اندر 3 سال قید رہے، شادی کی، زوجیت کی زندگی گزاری، کبھی خندق کھودنے کے دوران اپنے بطن مبارک پر پتھر باندھتے ہوئے نظر آئے۔ یہ سب مثلیتیں رکھیں۔ مثلیت اور فضیلت ان دونوں کے کمال کی وجہ سے تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہو گئے۔ فضیلت کا یہ عالم ملائکہ بارگاہ خداوندی میں عرض کریں، باری تعالیٰ تیرے محبوب کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے، آج اس طرح گزار کہ ساری آسمانی ملائکہ تیرے محبوب کا دیدار کریں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ ملائکہ نے ایک لمحے کے لیے حضور کا دیدار کیا۔ فضیلت یہ کہ ملائکہ رش کریں، حضور کے دیدار کی طلب کریں، اور سدرۃ المنتہا پر فرشتے حضور کو دیکھتے رہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیکر بشری اور نورانی دونوں شانوں کے ساتھ نور اور بشر کی تمام کائنات کو چھوڑ کر
لا مکان پر چلے جائیں، انہ هو السمیع البصیر، تنہا اللہ حضور کو دیکھتا رہا اور حضور کو سنتا رہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو دیکھتے رہے اور اللہ کو سنتے رہے۔ فضیلت اور مثلیت ان دونوں کو کے راز کو جس نے سمجھ لیا وہ مومن ہو گیا، جس نے سمجھنے میں خطا کی وہ گمراہ ہو گیا۔ کافر وہ ہیں جنہوں نے صرف مثلیت کا اقرار کیا اور فضیلت کا سارا انکار کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات دکھائے تو انکار کر دیا، کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے سوائے بشر کے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہی تو ہیں ہمارے جیسے۔ اور مشرک کون؟ جنہوں نے مثلیت کا کلی طور پر انکار کر دیا اور فضیلت کا اقرار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ پھونک مارتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں تو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا مان بیٹھے۔ اب منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو فضیلت کا صرف اقرار کرے، کہے معراج میں بھی مانتا ہوں، معجزات میں بھی مانتا ہوں، لیکن ساری زندگی دلیلیں نکال کر لائے، مثلیت بیان کرے، جان لو وہ منافق ہے، اس کے اعتقاد میں منافقت ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو مثلیت کا صرف اقرار کرے اور زور سارا فضیلت پر کرے۔ قل انما انا بشر مثلکم، قرآن میں جو آ گیا، اب شرک نفی ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخلوق مانے، اللہ کا برگزیدہ بندہ مانے، نہ خدا مانے، نہ خدا کا بیٹا مانے، نہ خدا کا جز مانے، نہ اس کا کوئی شریک مانے۔ اب شرک کا رد ہو گیا، اس سے آگے کوئی ضرورت نہیں۔ جب بھی بیان کرے، جب بھی موضوع بنائے، فضیلت کو بنائے، جان لو وہ مومن ہے، اس کی پہچان ایمان ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو شانیں بیان فرمائیں۔ الحمد سے لے کر والناس تک جتنا مثلیت کا بیان ہوا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہوا، اور فضیلت کا جو بیان ہوا وہ خود خدا نے فرمایا۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، لوگوں مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا محبوبیت کے مقام پر فیض کر کے فرمائے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب ہم آپ کو مقام محمود پر فیض فرمائیں گے، شفاعت تیرے اشاروں پر بٹے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام عبدیت بیان فرمائیں ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہیں اور فرمائیں، دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، لوگوں اگر میں از خود غیب کا علم جان لیتا تو بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا۔ جب خدا محبوبیت کو اشکار کرنے کے لیے فرمائے تو فرمائے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، جو چاہو مصطفیٰ بتاتا ہے، جو چاہو مصطفیٰ بتاتا ہے۔ جو رب نے فرمایا وہ عقیدہ بنانے کے لیے فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، محبوب جس نے تیرا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے محبوب جو تیرا ادب کرتا ہے اس نے میرا ادب کیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو رسول اللہ کے ہاتھ پہ جس نے بیعت کی اس نے خدا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے رسول اللہ کی معصیت کی اس نے خدا کی معصیت کی۔ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ باری تعالیٰ ذاتیں دو ہیں، بات تیری اور تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا یردوہما، جو دو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں اسے نہیں کہتے۔ تو خدا فرماتا ہے مثلیت سے دھوکہ کھا جانے والوں،
مثلیت سے دھوکہ کھا جانے والوں، میرے محبوب کی رضا تلاش کرنی ہے، میری رضا تلاش کرنی ہے، تم خدا کی قسم، خدا اپنی ذات کی قسم کھا کے فرماتا ہے میری رضا اور کہیں نہیں پائی جاتی، مصطفیٰ کی رضا میری رضا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب